ذرا تصور کریں آپ ورلڈ چیمپئن ہیں، آپ کے پاس وسیم اکرم اور وقار یونس جیسے خطرناک فاسٹ باؤلرز موجود ہے، آپ کو جیتنے کے لیے صرف 138 رن درکار ہے اور سامنے انگلینڈ ہے۔ سب کچھ آپ کے کنٹرول میں نظر آ رہا ہے، لیکن پھر پاکستان کے 8 کھلاڑی صرف 95 رنز پر آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ورلڈ چیمپئن ٹیم ایک ایسی شکست سے دوچار ہونے والی ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہوگا، لیکن پھر وہی پاکستان جس نے میچ تقریباً اپنے ہاتھ سے نکال دیا تھا، آخری لمحوں میں وہ کام کر دیتا ہے جس نے آنے والے کئی دہائیوں کے لیے پاکستان کرکٹ کی ایک پہچان بنا دی۔ اور آج ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ 1992 میں لارڈز میں کیا ہوا تھا، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا اسی ایک ٹیسٹ میچ نے پاکستان کرکٹ کے انپریڈکٹیبل یعنی غیر متوقع ہونے کے افسانے کو جنم دیا تھا۔ 1992 کا سال پاکستان کرکٹ کے لیے عام سال نہیں تھا۔ صرف چند ماہ پہلے عمران خان نے آسٹریلیا میں پاکستان کو پہلی بار ورلڈ کپ چیمپئن بنایا تھا۔ وہ ٹیم جسے ٹورنامنٹ کے آغاز میں کوئی بہت بڑا فیورٹ نہیں سمجھ رہا تھا، وہی ٹیم آخر میں دنیا کے سامنے ورلڈ چیمپئن بن کر کھڑی تھی۔ اور یہی وہ چیز تھی جس نے پاکستان کی کرکٹ کو ایک نئی شناخت دی۔ پاکستان کے پاس ہمیشہ ٹیلنٹ رہا تھا، تیز بولرز، خطرناک بلے باز، غیر معمولی فیلڈرز اور ایسے کھلاڑی جو کسی بھی دن میچ کا نقشہ بدل سکتے تھے۔ لیکن 1992 کے ورلڈ کپ نے دنیا کو ایک اور چیز دکھائی۔ پاکستان کو کبھی مکمل طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب یہ ٹیم بحران میں پھنس جاتی تھی تو کبھی کبھی وہی سے نکل آتی تھی جہاں سے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ 1992 کے بعد پاکستان کے بارے میں ایک تصور مضبوط ہونا شروع ہوا۔ یہ ٹیم کب کیا کرے گی کوئی نہیں جانتا۔ ورلڈ کپ جیتنے کے صرف چند ماہ بعد پاکستان انگلینڈ پہنچا۔ اب صورتحال مختلف تھی۔ پاکستان کے کھلاڑی صرف باصلاحیت کرکٹرز نہیں رہے تھے، وہ ورلڈ چیمپئنز تھے۔ اور انگلینڈ کے خلاف کھیلنے کی پاکستان میں اپنی ایک خاص جذباتی اہمیت بھی تھی۔ کرکٹ برصغیر میں برطانوی دور میں پہنچی تھی، وقت گزر چکا تھا، سلطنت ختم ہو چکی تھی، دنیا بدل چکی تھی، لیکن کرکٹ کے میدان میں انگلینڈ کو شکست دینا اب بھی پاکستانی شائقین کے لیے ایک خاص احساس رکھتا تھا۔ اور اگر یہ کامیابی لارڈز میں ہو تو اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی۔ لارڈز صرف ایک کرکٹ گراؤنڈ نہیں تھا، اسے کرکٹ کا گھر سمجھا جاتا تھا۔ اور 1992 میں پاکستان اسی تاریخی میدان پر ایک ایسا میچ کھیلنے والا تھا جسے آج بھی پاکستان کرکٹ کی تاریخ کے سب سے دلچسپ مقابلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ میچ دلچسپ صرف اس لیے نہیں تھا کہ پاکستان نے آخر میں اسے جیت لیا۔ اصل کہانی یہ ہے کہ پاکستان نے اس ایک میچ میں تقریباً اپنی پوری کرکٹ شخصیت دکھا دی، صلاحیت بھی، غلطیاں بھی، غلبہ بھی، کمزوری بھی، لچک بھی اور افراتفری بھی۔ پاکستان کے پاس میچ جیتنے کے لیے ہر چیز موجود تھی، لیکن اس کے باوجود ایک موقع پر ایسا محسوس ہوا کہ وہ خود ہی اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ اور یہی بات میرے خیال میں اس میچ کو عام ٹیسٹ میچ سے کہیں زیادہ اہم بناتی ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت دنیا کے خطرناک ترین فاسٹ باؤلنگ جوڑیوں میں سے ایک تھی، وسیم اکرم اور وقار یونس۔ دونوں کے انداز مختلف تھے لیکن دونوں کا مقصد ایک ہی تھا، بلے باز کو تباہ کرنا۔ وسیم اکرم کی سوئنگ، ریورس سوئنگ اور بائیں ہاتھ کا زاویہ، اور دوسری طرف وقار یونس کی رفتار، یارکر اور گیند کو دیر سے اندر لانے کی صلاحیت۔ یہ کمبینیشن کسی بھی بیٹنگ لائن اپ کے لیے خوفناک تھا، اور لارڈز میں بھی دونوں نے اپنا اثر دکھایا۔ ان دونوں نے مل کر انگلینڈ کی بیٹنگ کو بار بار مشکلات میں ڈالا۔ مجموعی طور پر دونوں نے 13 وکٹیں حاصل کی، یعنی گیند ہاتھ میں تھی تو پاکستان مکمل کنٹرول میں دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن ٹیسٹ میچ صرف گیند سے نہیں جیتے جاتے، اب اصل امتحان بلے بازوں کا تھا۔ انگلینڈ دوسری اننگز میں 174 رنز بنا کر آؤٹ ہو گیا۔ پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے صرف 138 رن درکار تھے۔ ٹیسٹ کرکٹ کے حساب سے یہ کوئی بہت بڑا ہدف نہیں تھا، خاص طور پر اس پاکستان ٹیم کے لیے جو چند ماہ پہلے ورلڈ کپ جیت چکی تھی۔ یعنی صورتحال بالکل واضح تھی، 138 رنز بناؤ اور میچ جیت جاؤ۔ لیکن پھر پاکستان نے وہ کیا جس کی شاید سب سے کم توقع تھی۔ رمیز راجہ بغیر کوئی رنز بنائے آؤٹ ہو گئے، پھر آصف مشتبہ بھی زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکے، اور پھر پاکستان کے سب سے بڑے ریسکیو مینو میں سے ایک جاوید مرداد بھی 0 پر آؤٹ ہو گئے۔ اب خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی۔
ایک ایسا تعاقب جو کچھ دیر پہلے آسان نظر آ رہا تھا اچانک مشکل بن گیا، اور پھر وکٹیں گرتی چلی گئی۔ پاکستان کا سکور 8 وکٹ پر 95 رنز ہو گیا۔ صرف چند لمحے پہلے پاکستان میچ جیتنے کے قریب تھا، اب وہ میچ ہارنے کے قریب ہو گیا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب لارڈز کے تماشائیوں کو شاید یقین ہونے لگا کہ انگلینڈ ایک ایسی فتح حاصل کرنے جا رہا ہے جسے برسوں یاد رکھا جائے گا۔ لیکن پاکستان کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اب کریز پر 2 ایسے کھلاڑی موجود تھے جنہوں نے اس میچ میں گیند سے انگلینڈ کو پریشان کیا تھا، وسیم اکرم اور وقار یونس۔ لیکن اب ان کے ہاتھ میں گیند نہیں تھی، ان کے ہاتھ میں بیٹ تھا، اور پاکستان کو میچ بچانے کے لیے صرف دفاع نہیں کرنا تھا، اسے رنز بھی بنانے تھے۔ یہاں سے میچ کی کہانی بدلنا شروع ہوئی۔ وسیم اکرم اور وقار یونس نے کوئی غیر معمولی جارحانہ شاٹ کھیلنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے بس ایک کام کیا، وکٹ نہیں دی۔ ایک رن، پھر دوسرا، پھر ایک اور آہستہ انگلینڈ پر دباؤ واپس آنا شروع ہو گیا۔ دباؤ کا رخ بدل گیا۔ کرکٹ میں ایک عجیب چیز ہوتی ہے، کبھی کبھی چند رنز پورے میچ کا نفسیاتی نقشہ بدل دیتے ہیں۔ ابتدا میں دباؤ پاکستان پر تھا، ہر گیند پر وکٹ گرنے کا خطرہ تھا، لیکن جب وسیم اور وقار نے رنز بنانا شروع کیے تو اچانک دباؤ انگلینڈ کی طرف منتقل ہونے لگا۔ اب سوال یہ نہیں تھا کہ پاکستان کب آؤٹ ہوگا، سوال یہ بن گیا کیا انگلینڈ یہ میچ جیت بھی پائے گا؟ اور یہی پاکستان کے سب سے خطرناک خصوصیت تھی۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیم ختم ہو چکی ہے، وہ دوبارہ سامنے آ جاتی تھی۔ آخر کار وہ لمحہ آ گیا۔ پاکستان کو فتح کے لیے آخری رن درکار تھے۔ وسیم اکرم نے ایان سیلزبری کی گیند کو کورز کی طرف کھیل دیا اور پاکستان جیت گیا، صرف 2 وکٹوں سے۔ لارڈز میں موجود تماشائیوں کے لیے یہ ناقابل یقین اختتام تھا۔ پاکستان ایک ایسے میچ کو جیت چکا تھا جو چند اوورز پہلے اس کے ہاتھ سے تقریباً نکل چکا تھا، اور وسیم اکرم جس نے گیند سے انگلینڈ کی بیٹنگ کو توڑا تھا، اسی نے بلے سے پاکستان کے لیے آخری رن بھی حاصل کیا۔ لیکن میرے نزدیک اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر ہم اس میچ کو صرف ایک شاندار ٹیسٹ میچ سمجھ کر آگے بڑھ جائیں تو شاید ہم اس کی اصل اہمیت کو نظر انداز کر دیں۔ میرے تجزیے میں 1992 کا لارڈ ٹیسٹ پاکستان کرکٹ کے آنے والی کئی دہائیوں کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے پاس ہمیشہ غیر معمولی ٹیلنٹ رہا۔ مسئلہ کبھی صلاحیت کی کمی نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ یہ صلاحیت ہمیشہ ایک جیسے انداز میں سامنے نہیں آتی تھی۔ کبھی پاکستان دنیا کی بہترین ٹیم کو حیران کر دیتا اور کبھی ایسا میچ ہار جاتا جسے جیتنا تقریباً یقینی سمجھا جاتا۔ کبھی ٹیم مکمل کنٹرول میں نظر آتی اور پھر اچانک سب کچھ بکھر جاتا۔ لیکن پھر اسی بکھری ہوئی صورتحال سے ایک ایسی واپسی بھی سامنے آ سکتی تھی جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، اور میرے خیال میں یہی انپریڈکٹیبل پاکستان کی اصل تعریف ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان کبھی اچھا اور کبھی برا کھیلتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی صلاحیت اور اس کی غیر یقینی کیفیت اکثر ایک ہی وقت میں موجود رہی ہے۔ یہی پاکستان کو خطرناک بھی بناتا تھا۔ ایک عام ٹیم کو شکست دینے کے لیے آپ اس کی کمزوریاں جان سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ آپ کبھی نہیں جانتے تھے کہ اگلے دن کون سا پاکستان میدان میں آئے گا۔ وہ پاکستان جو مشکلات میں خود کو تباہ کر دے گا، یا وہ پاکستان جو مشکلات میں دنیا کو حیران کر دے گا۔ 1992 کا لارڈز ٹیسٹ اسی سوال کا بہترین جواب تھا۔ پاکستان نے خود کو مشکلات میں ڈالا، پھر خود ہی اس مشکل سے باہر بھی نکل آیا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ میچ صرف 2 وکٹوں کی فتح نہیں تھا، یہ پاکستان کرکٹ کے مزاج کی ایک جھلک تھی۔ ورلڈ کپ نے پاکستان کو دنیا کا چیمپئن بنایا تھا، لیکن لارڈز نے دنیا کو پاکستان کی ایک اور حقیقت دکھائی۔ یہ ٹیم روایتی انداز سے نہیں چلتی، یہ ٹیم ہمیشہ حساب کتاب کے مطابق نہیں کھیلتی۔ یہ کبھی آپ کی توقع سے کہیں بہتر ہو جاتی ہے اور کبھی آپ کو یقین دلا دیتی ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، صرف اس لیے کہ اگلے ہی لمحے وہ ناممکن کو ممکن بنا دے۔ اور شاید اسی لیے پاکستان کے خلاف کھیلنے والی ٹیموں کے لیے سب سے خطرناک لمحہ وہ ہوتا ہے جب وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان ختم ہو چکا ہے، کیونکہ تاریخ بار بار بتاتی ہے کہ جب پاکستان کو سب سے زیادہ کمزور سمجھا گیا، وہیں سے اس کی سب سے حیران کن واپسی شروع ہوئی۔ 3 دہائیوں سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، کھلاڑی بدل گئے، کرکٹ بدل گئی، فارمیٹس بدل گئے،
لیکن 1992 کا وہ منظر آج بھی زندہ ہے۔ وسیم اکرم کا فاتحانہ شاٹ، وقار یونس کے ساتھ ان کی شراکت، لارڈز کا دباؤ، انگلینڈ کی امید، پاکستان کی تباہی اور پھر اچانک پاکستان کی واپسی۔ یہ صرف ایک میچ نہیں تھا، یہ ایک ایسی ٹیم کی کہانی تھی جسے سمجھنا کبھی آسان نہیں رہا، اور شاید یہی پاکستان کرکٹ کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے اور سب سے بڑی کمزوری بھی۔ پاکستان کو اگر آپ کمزور سمجھیں گے تو وہ آپ کو حیران کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ اسے ناقابل شکست سمجھیں گے تو وہ آپ کو مایوس بھی کر سکتا ہے۔ 1992 میں لارڈز نے ہمیں یہ سبق بہت پہلے دے دیا تھا۔ پاکستان ورلڈ چیمپئن بن کر انگلینڈ آیا تھا، اس نے ایک ایسا میچ جیتا جسے آسانی سے جیت لینا چاہیے تھا، پھر تقریباً خود ہی ہار گیا اور آخر میں اسی میچ کو 2 وکٹوں سے جیت کر واپس چلا گیا۔ یعنی پاکستان نے لارڈز میں صرف انگلینڈ کو شکست نہیں دی تھی، اس نے دنیا کو یہ بتا دیا تھا کہ اس ٹیم کو کبھی بھی مکمل طور پر سمجھا نہیں جا سکتا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب پاکستان میدان میں اترتا ہے تو ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، آج کون سا پاکستان میدان میں آئے گا؟ وہ پاکستان جو سب کچھ بکھیر دے گا، یا وہ پاکستان جو ایک بار پھر ناممکن کو ممکن بنا دے گا؟ شاید اسی سوال کا نام ہے پاکستان کرکٹ۔